اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم۔ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کو خطاب ہے۔ رکوع کرو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدے کرو، رکوع اور سجدہ، وعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ وعبدوا عبادت سے ملتا جلتا امر ہے، یہ سارا حکم دیے جا رہا ہے۔ رکوع کا حکم ہے، سجدے کا حکم ہے، وعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ وفعلوا الخیر، اور خیر کے کام کیا کرو۔ افعلوا فعل سے ملتا جلتا لفظ ہے، فعل کا معنی کام ہوتا ہے، تو خیر کے کام اور بھلائی کے کام کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ سورہ حج کی آخری 2 آیتیں آج آپ کا درس ہے، اور بڑی اہم آیتیں۔ پچھلا درس آپ کو کئی درسوں میں آپ نے سنا، ہجرت کا تذکرہ تھا، جہاد کا تذکرہ تھا، اور ہجرت کے جو اسباب تھے، مخالفین جس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے تھے، نبی کے خلاف، نبی کے دشمن بنے تھے۔ نبی نے ان کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں کی تھی، اللہ کے نبی تو ان کے خیر خواہ تھے، انسانوں سے محبت کرنے والے، انسانوں کی بھلائی کرنے والے اللہ کے نبی تھے۔ وہ تو ان کو ناکامیوں سے بچانا چاہتے تھے۔ وہ نبی تو ان کو یہی کہتے تھے، بھائی یہ در در کی ٹھوکریں مت کھاؤ، مت جھکاؤ اپنے سروں کو، اپنی تذلیل، اپنی توہین مت کرو، کیوں در در پہ بھاگتے ہو؟ صرف ایک در کے اپنے آپ کو بھکاری بناؤ، ایک در پہ جھک جاؤ، ایک در سے اپنی ضروریات مانگو، اور وہ رب کا در ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے انسانیت کو بتایا کہ بھائی اختیار صرف رب کے پاس ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کی مرضی سے تمہیں سب کچھ ملتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے۔ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جو فیصلہ کرے آپ کی کامیابی ناکامی کے، عزت اور ذلت کے۔ یہ فیصلے اللہ صرف کرتا ہے، اور کوئی نہیں کرتا، کسی کے پاس کوئی تصور نہیں ہے۔ زندگی بھی اس نے دی ہے، موت بھی وہ دیتا ہے، رزق بھی وہ دیتا ہے، اولادیں بھی وہ دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کا حکم چلے۔ تو یہی خیر خواہی تھی انسانوں کی، یہی بھلائی تھی، اصل حقائق سے لوگوں کو بتانا، آگاہ کرنا۔ توجہ کے ساتھ بھائی، بچوں توجہ کے ساتھ۔ تو یہ بھلائی تھی انسانوں کو حقائق بتانا، دنیا کی حقیقت بتائی کہ یہ عارضی زندگی ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اور اصل زندگی آپ کی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ اصل پکچر دکھائی لوگوں کو کہ بھائی یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر آپ اس دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیں۔ پھر قبر کے مراحل بتائے، آخرت کے مراحل بتائے، اور بتا دیا کہ آخرت کے اندر یہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہی خیر خواہی تھی امت کے ساتھ۔ تو یہ تو بڑے خیر خواہ تھے امت کے، اپنی امت کے لیے دعائیں کرنے والے، اپنی امت کی فکر کرنے والے۔ میں نے جمعے میں بھی آپ کو حدیث مبارکہ سنائی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ حضرت عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں، جو انہوں نے اعلانیہ کیے ہیں، جو چھپ کے کیے معاف کر دیں۔ تو وہ خوشی سے الٹ پلٹ ہو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی اتنی جامع دعا میرے لیے اللہ کے نبی نے کی۔ اور وہ جو اللہ کے حبیب ہیں، ان کی دعا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اتنی جامع دعا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنی خوش ہو رہی ہیں کہ میں نے آپ کے لیے یہ ایسی دعا کی ہے۔ یہ دعا تو وہ دعا ہے جو میں اپنی امت کے لیے ہر روز کرتا ہوں، ہر نماز میں کرتا ہوں۔ تو اتنے بڑے خیر خواہ اور لوگ ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لوگ انہیں اپنا دشمن بنا رہے ہیں، ان کے دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ تو وہ دین تو سارے انسانیت کی بھلائی اور خیر کا نام تھا۔ تو وہ سارا اللہ نے خطاب کیا کہ بھائی دیکھو نبی کے خلاف سازشیں نہ کرو، یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ تمہاری بہتری چاہتے ہیں۔ وہ مخالفین کو بتا دیا کہ اگر تم اپنی روش سے باز نہ آئے تو قوموں کی تاریخ اپنے سامنے رکھو، قوم عاد کو سامنے رکھو، قوم سمود کو سامنے رکھو، ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، اللہ کے غضب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ یہ ساری باتیں پیچھے آپ نے سنی۔ اب جو خطاب ہے نا،
یہ ایمان والوں کو خطاب ہے۔ یعنی پہلا خطاب، زیادہ تر خطاب دشمنان اسلام کو تھا، نبی کے دشمنوں کو تھا، دین کے جو دشمن تھے ان کو خطاب تھا۔ آج کا خطاب ان کو ہے جو اللہ کے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ اگر واقعی حقیقی معنوں میں تم مسلمان ہو، حقیقی معنوں میں تم اپنے نبی کے ساتھ محبت کرتے ہو، ان کا اپنا خیر خواہ، اپنا لیڈر، اپنا امام اور رہنما سمجھتے ہو، تو پھر کیا کیا کرو؟ اے ایمان والو۔ ایمان کا خطاب بھی اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو ایمان کے تقاضے یہ ہیں۔ اگر صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہو، اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے فائدہ قیامت کے دن ہوگا، جو کلمہ پڑھے گا انشاءاللہ ایک دن جنت میں جائے گا، لیکن ایمان کے اصل اثرات انسان کی زندگی میں نظر آنے چاہیے، تبھی انسان کامیاب ہوگا۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے رب کو اپنا رب مانتے ہو، اپنے نبی کے ساتھ محبت کرتے ہو، تو پھر کیا کیا کرو؟ رکوع کیا کرو اور سجدے کیا کرو۔ نماز سب سے اہم فریضہ ہے۔ جو آدمی نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، وہ کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ میں میں مسلمان ہوں؟ وہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے میں بہت جھوٹا ہے، جو نماز کی پابندی نہیں کر سکتا۔ تو خاص طور پر نماز کے دو ارکان کی جو بڑے بڑے اہم ارکان ہیں، رکوع اور سجدہ۔ رکوع کا اسپیشلی تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ یہودی جو تھے ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر رکوع اور سجدے کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے سامنے عاجزی ہونی چاہیے۔ اگر ایک آدمی اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اپنے رب کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، رب کی بادشاہت میں رہتا ہے، رب کی سرزمین میں رہتا ہے، رب کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، پھر اس کے سامنے جھکتا نہیں ہے، پھر ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑا فخر اور غرور اور تکبر ہے۔ رکوع اور سجدہ اصل میں عاجزی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے، کہ مسلمان کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ مسلمان کی زندگی کے اندر تکبر اور فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے، وہ ہر وقت عاجزی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، اگر اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس صحت ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس گھر ہے، اس کے پاس جائیداد ہے، اس کے پاس اولاد ہے، کوئی چیز بھی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف منسوب کرے اور کہے میں بہت کمزور ہوں، میں نالائق ہوں، یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے رب کا فضل اور احسان ہے، اس نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا۔ اور جب یہ تصور اس کے ذہن میں آئے گا، پھر اس کے اندر عاجزی آئے گی، پھر اس کے اندر شکر کی کیفیت آئے گی۔ تو اس لیے یہاں خاص طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان تکبر اور فخر اس کو جچتا نہیں ہے۔ ایک کائنات کا سب سے بڑا رب، سب سے بڑا محسن حقیقی جب اس کو بلاتا ہے کہ آؤ بھائی میرے گھر میں، چھوڑ دو اپنے بستر کو، چھوڑ دو اپنی دکان کو، چھوڑ دو اپنے کاروبار اور اپنی مصروفیات کو، میرے گھر میں آ جاؤ، میرے سامنے جھک جاؤ۔ ایک آدمی مسجد کے پاس سے گزر جاتا ہے، یا گھر میں بستر کے اوپر سویا رہتا ہے، یا ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے، کسی ہوٹل میں بیٹھا رہتا ہے، وہ آدمی مسجد کی طرف توجہ اور دھیان نہیں کرتا، اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اس سے بڑا تکبر اور فخر اور غرور کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو یہ جچتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جھک جاؤ اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے، کائنات کا سب سے بڑا وہ تمہیں بلاتا ہے۔ اس لیے اللہ اکبر سے اذان کی آواز شروع ہوتی ہے، وہ جو کائنات کا سب سے بڑا ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ کوئی تھانے کا ایس ایچ او بلا لے، کوئی ایس پی بلا لے، کوئی جج بلا لے، آپ کو سمن بھیج دے، پھر کون ہے جو انکار کرتا ہے؟ تو یہ انسان کو ایمان کا خطاب اس لیے کیا کہ اگر اس کو تم بڑا سمجھتے ہو تو پھر وہ بڑا تمہیں بلاتا ہے کہ آؤ اس کے سامنے جھک جاؤ، سجدے کرو، اس کے سامنے عاجزی کرو، اس کی نعمتوں کا شکر کرو، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو۔ آگے اللہ رب العزت، یہ تو نماز کا حکم ہے، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ دیکھیں نماز بھی عبادت کا اہم حصہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ واو جو ہے نا، یہ واو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واو اگر تفسیریہ ہے نا، تفسیری واو بھی ہوتی ہے، تو پھر اسی کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ نماز اور سجدہ اور عبادات باقی جو، تو اسی کی تشریح ہو رہی ہے کہ یہ دراصل عبادت ہے نماز، لیکن مفسرین زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واو عاطفہ ہے، عطف ہے،
تو جو واو عطف ہوتی ہے نا، اس کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ نئی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ گویا نماز اور رکوع اور سجدے کے علاوہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کی آج اس دنیا کے اندر جو لوگ رہتے ہیں نا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے امت مسلمہ کی، کہ ہم کہتے ہیں صرف نماز روزہ عبادات کو، ہم صرف عبادات، ہم کہتے ہیں بس نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ عبادت ہے، باقی کوئی عبادت نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے نماز کی بات کر کے، اہم جو عبادت ہے اس کا تذکرہ کر کے پھر کیا کہا ہے؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی ڈیفرنٹ چیز ہے، علیحدہ چیز ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی اطاعت کرو، اپنی مکمل زندگی میں اللہ کی اطاعت در حقیقت عبادت ہے۔ اس میں نماز بھی شامل ہے، اس میں روزہ بھی شامل ہے، اس میں حج اور عمرہ بھی شامل ہے۔ ایک آدمی ہر سال حج پہ جاتا ہے، ہر سال عمرے پہ جاتا ہے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، روزے پابندی کے ساتھ رکھتا ہے، دکان میں کھڑے ہو کر فراڈ کرتا ہے، اس کے اخلاقیات سے لوگ تنگ ہیں، اس کے رشتہ دار تنگ ہیں، اس کے محلے والے تنگ ہیں، وہ دودھ میں پانی ملاتا ہے، دوائیوں میں 2 نمبر کی دوائی بیچ کے لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ بنتا ہے۔ تو یہ معاملات اگر کرتا ہے تو پھر وہ کیسی عبادت کرتا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی مکمل اطاعت کرو، مکمل غلامی اس کی کرو جس طرح غلام ہوتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ غلام، عربوں کا ایک تصور تھا کہ غلام اپنی مرضی سے نہ بولتا تھا، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا تھا، نہ کھاتا تھا، نہ پیتا تھا، نہ لباس پہنتا تھا، اس کی کوئی جائیداد اپنی نہیں ہوتی تھی، اس کے مالک کی ہوتی تھی، اس کی کوئی اپنی پسند ناپسند نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، غلامان مصطفیٰ ہو، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے رب کی اطاعت کرو، اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو، اپنے رب کی پسند کی زندگی گزارو، اپنی پسند ختم کر دو۔ یہ ایک مسلمان کی علامت ہے۔ تو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور ربکم میں بھی بڑا اہم پیغام ہے، جس کی عبادت کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے، جس کی عبادت کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ اس کے در کے سامنے جھک جاؤ، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا پالنہار ہے، وہ تمہاری تربیت کرتا ہے، وہ تمہیں نقصانوں سے بچاتا ہے، وہ تمہیں نفع دینا چاہتا ہے، وہ تمہیں عزت دینا چاہتا ہے۔ اس کے سامنے جھکو گے تو عزتیں پاؤ گے، اس کے سامنے اپنے سر کو اس کے سامنے، نیاز جبین کو اس کے سامنے جھکا دو گے، بظاہر تذلیل ہے کہ انسان اپنی جسم کا سب سے بڑا، سب سے محترم حصہ زمین پر مٹی کے اوپر رگڑ رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہیں عزتیں دینا چاہتا ہے، اس میں تمہاری عزت ہے، اس میں تمہارا مقام اور مرتبہ ہے، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، تمہارے ساتھ پیار کرتا ہے، وہ تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ تمہیں عزتیں دینا چاہتا ہے، ناکامی سے بچانا چاہتا ہے، وہ تمہیں بلندیوں کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ رب کے سامنے جھکو گے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے سامنے جھکے گا، تواضع کرے گا، عاجزی کرے گا، اللہ اس کو بلندیوں کی طرف لے جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، پالنہار ہے، جو چیز، جیسے ہم اپنے جانوروں کو پالتے ہیں نا، ان کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، ان کو اچھا چارہ دیتے ہیں، کسی طریقے سے ان کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ نے فرمایا وہ رب ہے تمہارا، وہ کبھی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، وہ تمہیں عزتیں دینا چاہتا ہے، اس کی اطاعت فرما برداری میں تمہاری عزت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ۔ اب دیکھیں ایک اور بات علیحدہ اللہ نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے کہ خیر کے کام کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کوئی اور چیز ہے، اللہ کی اطاعت فرما برداری اور چیز ہے، اور خیر کے کاموں کو اللہ نے علیحدہ تذکرہ۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد رفع عامہ کے کام ہے، کہ صرف نمازوں پہ زور نہ دو، رفع عامہ کے کام بھی، مخلوق خدا کی خدمت بھی کیا کرو۔ ایک مسلمان، ایک دیندار آدمی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا آدمی، وہ معاشرے کے لیے خیرخواہی کرتا ہے، معاشرے کی بھلائی کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے۔ لوگوں نے پوچھا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کس چیز کے لیے، کیا خیرخواہی کی کیا وضاحت کیا ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا للہ ولرسولہ، اللہ کے لیے بھی خیر خواہی، رسولوں کے لیے بھی خیر خواہی، اللہ کی کتابوں کے لیے بھی خیر خواہی، ہاں جی امت مسلمہ کے جو امام اور لیڈر ہیں، جو ان کے حکمران ہیں، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی، اور پھر ولعامتہم، عام لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی۔ اور ایسی حدیث میں موجود ہے کہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہم ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے۔ اس بات پر اللہ کے نبی کے ساتھ معاہدہ کرتے تھے کہ ہم ہر مسلمان کی خیر خواہی اور بھلائی کریں گے۔ تو یہاں خاص طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کرتا ہے، اس کے اخلاقیات سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، وہ رفاع عامہ کے کام کرتا ہے، وہ معاشرے کے اندر کے خیر کو پھیلاتا ہے اور شر کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے گھر کی صفائی کر کے گندگی باہر گلی میں ڈالے، اس کے گھر کی باہر کی نالی گند سے بھری ہوئی ہو، لوگوں کے لیے تکلیف ہو، وہ راستے بلاک کر دے، راستوں میں رکاوٹ ڈالے، لوگوں کو تکلیف ہو، وہ لوگوں کو 2 نمبر کی چیزیں بیچے، لوگوں کی زندگیوں کے لیے تھریٹ اور مشکلات کا ذریعہ بنے، وہ نمازیں پڑھنے والا اور تسبیحات کرنے والا ہو، کیا فائدہ اس کا؟ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسلمان، اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، وہ اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ لوگ ڈر گئے، صحابہ ڈر گئے کہ اتنی بڑی کوئی اہم بات اللہ کے نبی کرنے والے ہیں کہ 3 دفعہ اس کو ریپیٹ کیا، دہرایا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہوتا تھا کہ جو بات لوگوں کو صحیح توجہ کے ساتھ بتانی ہے، زیادہ اس کی اہمیت سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، تو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، وہ چاہے نمازیں پڑھنے والا ہو، چاہے روزے رکھنے والا ہو، وہ اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں، اس کے رشتہ دار اس سے تنگ ہیں، وہ کیسا مسلمان ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی خیر کے کام بھی معاشرے کے اندر کیا کرو۔ تو گویا عبادت کا صحیح تصور اب آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا کہ نمازوں کی پابندی، عبادات جتنی ہیں، نمازوں کے ساتھ روزے بھی شامل ہیں، حج اور عمرہ بھی شامل ہے، ذکر و اذکار بھی شامل ہے، قرآن کی تلاوت بھی شامل ہے، یہ سارے صدقات بھی شامل ہیں اس میں، لیکن ساتھ ساتھ مکمل اطاعت اپنی پوری زندگی کے اندر، اپنا لباس نبی کے طریقے کے مطابق، شکل و صورت نبی کے طریقے کے مطابق، اپنا کاروبار نبی کے طریقے کے مطابق، ہاں جی اپنے معاملات اخلاقیات نبی کے طریقے کے مطابق، آپ کی مارکیٹیں نبی کے طریقے کے مطابق ہوں، آپ کی عدالتیں نبی کے طریقے کے مطابق ہوں۔ ایک آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے اور وہ جب عدالت میں جاتا ہے انصاف لینے کے لیے، وہاں رشوت دیتا ہے یا کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے یا عدالت کی کرسی پر بیٹھتا ہے اور وہ پیسے لے کر ناجائز فیصلے کرتا ہے، تو وہ بے شک نمازیں پڑھتا رہے، وہ کیا جواب دے گا اللہ کے سامنے؟ کیا عبادت کا یہی تصور ہے کہ بھائی اللہ کے سامنے جھک جائیں، نماز پڑھ لیں، باقی جو مرضی کرتے رہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں بھائی، عبادت کے صحیح تصور کو سمجھیں، پوری زندگی مسلمان کی عبادت ہے۔ ہماری مسلمان کی زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو عبادت نہیں۔ آپ واش روم میں جاتے ہیں نا، واش روم میں جانا نبی کے طریقے کے مطابق ہی آپ کی عبادت ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ کے اپنے بیوی کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں یہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ فرمایا اگر اسی خواہش کو حرام کام کے حرام طریقے سے آپ پورا کریں تو وہ گناہ ہے۔ آپ میری سنت کے مطابق، میرے لائے ہوئے دین کے مطابق پورا کریں گے، یہ ثواب ہے، یہ عبادت ہے۔ آپ کا سونا عبادت ہے، آپ کا کھانا عبادت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ اور یہی تصور آج کی اس آیت کے اندر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح کا یہ طریقہ ہے، کامیابی کا یہ طریقہ ہے، عزتیں پانے کا یہ طریقہ ہے، کامیابی کا یہ طریقہ ہے بھائی، اور کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں آپ کو امن اور سکون ملے، آپ کو عزت معاشرے کے اندر ملیں، بحیثیت قوم آپ ترقی کریں، تو یہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کام کر لیں۔ ایمان کی دولت آپ کے پاس ہونی چاہیے،
عاجزی آپ کے اندر ہونی چاہیے، رکوع اور سجدے ہونے چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت ہونی چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے۔ یہ اگر کام آپ نے کر لیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ فلاح پا جائیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرمایا کرتے تھے، عزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کے ذریعے۔ ہم تو اونٹ نہیں چرا سکتے تھے، اونٹ ہم سے گم ہو جاتے تھے، میں اپنے باپ سے مار کھاتا تھا۔ آج کتنے بڑی دنیا کے بڑے حصے پر میں حکمرانی کر رہا ہوں، اس بات پر روتے تھے کہ یہ اسلام کی وجہ سے ہمیں عزتیں ملی ہیں، اسلام کی وجہ سے یہ کامیابیاں ہمیں ملی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ عزت چاہنا چاہتے ہیں، پانا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رب کے حکموں کے مطابق اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ آپ کی زندگی کے اندر وہ آپ فلاح پا جائیں گے، نہیں تو کوئی فلاح کا طریقہ نہیں۔ آپ کی معیشت ترقی کر رہی ہے، آپ جی سیاسی طور پر مضبوط ہیں، آپ کی سڑکیں بہت مضبوط ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ آپ کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے، آپ کے پاس جائیداد ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، آپ عزت نہیں پا سکتے، کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو اللہ نے بنایا لعلکم تفلحون، اللہ کہتے ہیں فلاح پا جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔